ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ نہ عمران خان کی ملکیت ہے نہ ان کی بیگم بشرا کی ملکیت ہے، وہ ایک ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ یہ زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ٹرسٹ جو ہے، وقف جس کو کہتے ہیں، اسلام کے اندر کہا جاتا ہے رکا ہوا، کہ یعنی اگر ایک زمین جو ہے وہ داتا صاحب کے نام پہ ہے اور قائس مدار کے لیے ہوگا تو اس زمین کے اوپر کوئی اور عمارت نہیں بنائی جا سکتی، وہ کھیت ہے، اس کی آمدنی وہیں جائے گی۔ تو وہ ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ یونیورسٹی کے علاوہ عمران خان کا ذاتی گھر نہیں بن سکتی تھی، وہ وہاں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو 400 ایکڑ زمین جو ہے ایک اسمبلی میں قرارداد پاس کریں اور اس زمین کو کہیں کہ یہ زمین جو ہے بلخ ریاض کی جو تھی ہم قابو کرتے ہیں، یہ ایک۔ دوسری، وہ 50-60 ارب جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے۔ آپ جا کے سپریم کورٹ میں جا کے ایک درخواست دائر کریں کہ جناب یہ پیسہ جو ہے یہ تو بددیانتی کا تھا، اور ساتھ ثابت کریں اور ملک ریاض کو بلائیں اور پیسہ ثابت۔ تو نہ پیسہ کہیں گیا نہ زمین کہیں گئی۔ اسی وجہ سے یہ میرے پاس بریگیڈیئر رحیق عباسی، بریگیڈیئر مصدق عباسی، یہ نیب کے ڈی جی ہوتے تھے، ان کے پاس یہ کیس آیا تھا، یہ ان کی رپورٹ تھی کہ جو انہوں نے اس وقت دی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کیوں اٹھایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے بڑی محنت سے عمران خان کے خلاف 3 کیس نکالے۔ پہلا کیس نکالا توشہ خانہ کا کیس۔ جب توشہ خانہ کیس نکالا تو عدالت نے کہا باقیوں کا بھی بتاؤ۔ تو عمران خان کا تو ایک گھڑی تھی، یہاں تو ہر صحافی نے گھڑی لی ہوئی ہے۔ یہاں تو حالت یہ تھی کہ کار الاؤ نہیں ہے بی ایم ڈبلیو، اور وہ بی ایم ڈبلیو کار جو ہے وہ رولز ریلیکس کر کے ان کو دی جاتی ہے اور وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو ڈالے پڑ گئے کہ یہ تو مسئلہ بن جائے گا، ہمیں بھی بلا لیا جائے گا، ہم نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ دوسرا کیس ان کے خلاف لگا تھا وہ تھا پارٹی فنڈنگ کا کیس۔ اب پارٹی فنڈنگ کے اندر جو بنیادی اختیار ہے الیکشن کمیشن کو وہ یہ تھا کہ جو فنڈ وہ غلط سمجھتے ہیں اس فنڈ کو وہ ضبط کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے ایک نشان چھین، مطلب عمران خان کا بلہ نشان ہے تو وہ اس کو کہیں گے یہ ہم نے آپ کا چھین لیا، وہ کل کو وکٹ رکھ لے گا۔ تو اس پہ بڑے لالے کے جان کے لالے کہ یہ اس کو کیسے چلائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی تو پارٹی فنڈنگ تھی، عمران خان کی ذات پہ تو نہیں آنا تھا۔ تیسرا انتہائی غلیظ اور فضول الزام ٹیریان والا تھا، یعنی آپ اندازہ کریں اس میں ہمارے علماء تک شریک ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی زندگی جیسی بھی گزری ہے، اس کی ذاتی زندگی اس طرح بھی گزری ہے، لیکن یہ بھی کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں کیا۔ میں اسے صفائی دینا چاہتا ہوں کہ صفائی عمران خان صاحب کا کام کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں ٹیریان کو آنا پڑتا تھا کہ اس کو دعویٰ کرنا پڑتا تھا یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے مانتا نہیں۔ ٹھیک، اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کسی پاکستان میں کسی خاتون کو اٹھا کے کہیں کہ یہ ٹیریان، اس طرح تو ہر خاتون اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی کہ میرا باپ مولانا فضل الرحمان ہے مجھے مانتا نہیں، میرا باپ شہباز شریف ہے مجھے مانتا نہیں، یہ میرا باپ۔ اب تو پاکستان میں صرف ایک ہی ہوگا کہ صرف ڈی این اے ہوا کریں گے اور تو کچھ نہیں ہوا کریں گے۔ تو یہ تینوں کیس جب فیل ہو گئے تو یہ کیس نکالا گیا، اور یہ کیس تھا انکوائری کی سٹیج پہ۔ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو، نیب کا قانون کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتے، اور جب انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتی تو پھر آئے گی تو پھر اس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں۔ اس کیس کو اٹھایا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کے خلاف ہم ایک بددیانتی اور کرپشن کا کیس کرتے ہیں۔ کرپشن وہاں ہوتی ہے کہ جہاں یہ 60 ارب عمران خان کے پاس ہوتے ہیں، یہ 60 ارب پاکستان کی حکومت کے پاس ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو بے شک ایم پی اے فنڈ میں تبدیل کر لیں جیسے آپ کرتے رہتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو اپنے لوگوں کو بانٹ دیں سیکرٹ فنڈ میں ڈال کے جیسے کہ آپ کرتے رہتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ اس کو پاکستان کے اوپر ویسے ہی تقسیم کر دیں جیسے آپ لوگوں کی تصویریں بانٹا کرتے تھے، آپ اس کو اوپر ہیلی کاپٹر میں ڈالیں، 60 ارب روپے کو بانٹ دیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر وہ القادر ٹرسٹ۔ اس لیے بتایا کہ باقی اس ہنگامے کے اندر لوگوں کو ایک باقاعدہ کلیئر پکچر ہونی چاہیے کہ یہ کیس کیا ہے۔ اس کو عموماً ہماری آڈٹ کی زبان میں میکسیمم کہا جاتا ہے ٹیمپرری امبیزلمنٹ، یعنی ایک پیسہ ایک جگہ جمع ہونا تھا دوسری جگہ جمع ہو گیا۔
اب اس میں بھی ٹیمپرری امبیزلمنٹ اس لیے نہیں بنتی کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی نیشنل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے ساتھ وابستہ ہے. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہو یا کوئی اور اکاؤنٹ ہو، اس میں ایک دفعہ پیسہ جمع ہو کے نکالا نہیں جا سکتا، وہ پارٹ آف دا بجٹ بن جاتا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ اپروول لی جاتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، پارلیمنٹ کی، کہ یہ پیسہ ہماری آمدن میں شو ہوا ہے، جرمانوں کی آمدن میں. جس طرح آپ روز آپ کو چالان ہوتا ہے، اس چالان کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ گلے میں سے پیسے نکال کے سیکٹری ایکسائز یا ایس پی جو ہے وہ خرچ کرتا، نہ، وہ اس کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اور بجٹ میں وہ آمدن میں شو ہوتا ہے. تو یہ پیسہ 60 ارب پاکستان کی آمدن میں شو ہوا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی صحافی آپ کو ایمانداری کے ساتھ اس پہ تبصرہ کرتا نظر نہیں آئے گا. جس نے گواہی چھپائی یا سچ چھپایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت وعید سنائی ہے. دنیا میں تو شاید بچ جاؤ، لیکن گواہی چھپانے پر آخرت میں نہیں بچ سکو گے.